السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج لاسٹ ہمارا ٹاپک ہے سلیبس کا۔ اس میں ہم 3 ٹاپکس انشاءاللہ کور کریں گے۔ غزوہ تبوک ہے، حجۃ الوداع اور وصال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سٹارٹ ہم کرتے ہیں غزوہ تبوک سے۔ سن 9 ہجری کو آپ دیکھیں کہ شامی جو تاجروں کے قافلے نے مدینہ میں آ کر یہ خبر دی کہ رومیوں نے ایک بھاری فوج جو ہے مدینے پر حملے کے لیے تیار کی ہے۔ ان کے ساتھ بہت سارے اور قبائل بھی شامل ہیں۔ تو یہ خبر ایک اس وجہ سے بھی زیادہ مشہور ہوئی کیونکہ مسلمانوں کو ہر وقت غسانیوں کے حملے کا کھٹکا رہتا تھا، اور جن قبیلوں کا انہوں نے ذکر کیا اس میں غسانی قبیلے کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی شامل ہیں۔ اور قافلے والوں نے یہ بھی کہا کہ رومی لشکر جو ہے وہ بلقا تک پہنچ بھی گیا ہے اپنی فل تیاری کے ساتھ۔ تو یہ خبر سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا صحابہ کرام کو۔ اس غزوے کو جو ہے غزوہ جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسرت اور تنگی کا جو ہے کے موسم میں یہ غزوہ ہوا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت موسم بہت زیادہ گرم تھا، یعنی شدید گرمی کا موسم تھا، اور پھلوں کے پکنے کا وقت تھا، یعنی پک چکے تھے، اور قحط بھی تھا۔ اور اس وقت تو ضرورت تھی بہت زیادہ لشکر کے لیے بھی ساز و سامان کی۔ تو ابھی پھل توڑے نہیں گئے تھے، یعنی فصلیں اٹھائی نہیں گئی تھیں، جبکہ فصلیں تیار تھیں۔ تو مسلمانوں کی ویسے معاشی حالت اس وقت ابھی صحیح نہیں تھی، اس لیے اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو منافقین تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوے میں شامل نہ ہونے کے بہت سے عذر تلاش کر رہے تھے، بلکہ نہ صرف خود بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے منع کر رہے تھے۔ لیکن اس میں ہمارے جید اکابر صحابہ کرام کا کردار جو ہے وہ بہت ہی مثالی رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں کہ تیاری کا حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگی امداد کا اعلان کیا تو انہوں نے 1000 جو ہیں وہ طلائی دینار، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے ساز و سامان سے لدے ہوئے جو ہیں وہ پیش کر دیے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن کے بعد عثمان اگر کوئی بھی عمل نہ کریں پھر بھی ان کے لیے کوئی وہ حرج اس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا سامان اٹھا کر لے آئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے بھی 40,000 درہم جو ہیں وہ دے دیے۔ عورتوں نے اپنے زیور تک اتار کے جو ہیں وہ پیش کر دیے۔ آخر سب انتظامات مکمل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر جو ہے وہ تیار کر لیا اور تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ آخرکار تبوک میں پہنچ کر پتہ چلا کہ رومیوں کے حملے کی اطلاع جو ہے وہ درست نہیں تھی، تو یا پھر یہ ہوا کہ رومیوں نے مسلمانوں کی ایسی تیاری کو دیکھ کر انہوں نے یا اس کا ارادہ ترک کر دیا۔ بہرحال جو بھی تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن وہاں قیام فرمایا اور دومت الجندل اور چھوٹی چھوٹی دوسری جو اسٹیٹس تھیں ان کو فتح کر کے واپس مدینہ لوٹ آئے۔ اس جنگ میں 5 صحابہ کرام جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے تھے، ان میں سے 2 تو وہاں ساتھ مل گئے جا کر، ان میں حضرت ابو خثیمہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 2 وہاں پہنچ کے، باقی 3 جو ہیں ان میں حضرت کعب بن مالک، حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ شامل نہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کا باقاعدہ طور پر اس بات کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یعنی
تین اشخاص کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی پر ان پر جو ہے وہ تنگ ہونے لگی، تو ان کا 50 روز تک معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا اور بہت پریشانی میں انہوں نے یہ 50 دن گزارے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور قرآن مجید کی سورہ توبہ جو ہے اس کے اندر اس کا جو ہے وہ ذکر بھی آیا ہے۔ تو یہ غزوہ تبوک تھا۔ اسی غزوے کی واپسی کے اوپر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی نازل فرمائی، اور مسجد زرار جو میں نے جس کا ذکر پہلے بھی کیا ہے، غزوہ تبوک سے پہلے منافقین نے بنائی تھی، اور اس وجہ سے اس کو بنایا تھا کہ اس کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے۔ اور مسجد جو ہے یقیناً آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اور مسلمانوں کو اس پر شک بھی نہیں ہوگا کہ یہ مسجد میں نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ہم ان کے خلاف بیٹھ کر انہی کے اندر ہی سازشیں بھی کر سکیں گے مسجد کے اندر بیٹھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک سے واپسی کے اوپر سب سے پہلے کام کرنے کا جو حکم دیا مدینہ پہنچ کر، وہ یہی تھا کہ مسجد زرار کو گرا دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپس پہنچ کر سب سے پہلے یہی کام کیا۔ تو یہ غزوہ جو ہے یہ بغیر مطلب اس کے اس میں جنگ کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے حجۃ الوداع۔ اس میں آپ دیکھیں کہ کیا کیا وجوہات تھیں۔ مکہ بھی بغیر آپ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں یہ حجۃ الوداع، یعنی یہ وہ خطبہ ہے یہاں پر آخری حج، پہلا اور آخری حج۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج جو ہے وہ ادا فرمایا تھا۔ تو فتح مکہ پر جب مکہ فتح ہوا تو سورہ نصر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح حاصل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ عز و جل کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، بس آپ اب حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور اس سے مغفرت مانگیں، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ان کو دنیا پر جو ہے بھیجنے کا مقصد اب پورا ہو گیا ہے، کیونکہ اسلام نہ صرف عرب میں پھیل چکا تھا بلکہ عرب سے باہر بھی دور دراز کے علاقوں تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت فرمانے کی غرض سے حج کا آپ نے ارادہ فرمایا۔ تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لوگ جو ہیں بہت شوق سے مدینہ کی طرف جو ہیں وہ امٹ پڑے۔ 25 ذی القعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے راستے میں لوگ گروہوں کی صورت میں شامل ہوتے چلے جاتے۔ چنانچہ 4 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اور حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں جو ہے وہ اپنے ایک تاریخ ساز خطبہ دیا، جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اپنی رحلت کی خبر جو ہے وہ بھی لوگوں کو دے دی کہ لوگوں میری باتیں غور سے سنو، کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ اگلے سال میں تمہیں دوبارہ اس جگہ مل سکوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارا خون، تمہاری عزت اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ والا شہر تم پر حرام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے جو ہے وہ اگر قتل کرے گا تو زمین میں فساد کرے گا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک جان کو زندہ کیا گویا اس نے ساری جانوں کو زندہ کیا۔ مساوات کے بارے میں آپ نے تلقین کی کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم میں سے کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر صرف تقوی کے ساتھ، یعنی تم میں سے جو متقی ہے اللہ کے نزدیک اس کا مقام بڑا ہے۔ یہ دنیاوی مقام، مرتبے، سب کچھ جو ہیں یہ ان کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا، تمہارے قبیلے اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، بے شک اللہ عز و جل کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔
یعنی یہ جو قبائل ہیں، یہ جو خاندان ہیں، یہ جو عصبیت لوگوں کے اندر جو ہیں وہ قبائلی موجود تھی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، اور اس کے ساتھ تمام مسلمانوں کا بھائی قرار دیا۔ فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، لہٰذا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر لے لے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے سود کی حرمت کا بیان بھی خطبہ حجۃ الوداع میں ہے کہ آپ نے فرمایا جاہلیت کے تمام سود ختم، اور اس کی ابتدا آپ نے اپنے خاندان، اپنے گھر سے کی۔ ہاں، تم اصل قیمت جو ہے وہ واپس لے سکتے ہو۔ دوسروں کی مثال بننے کے لیے، دوسروں کے لیے آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے سود معاف فرما دیا۔ اب تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت، عورتوں کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم ان پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، یہ تمہارا حق ہے کہ وہ تمہاری خوابگاہوں میں کسی غیر کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، یہ ان کا حق ہے کہ تم ان کو اچھا کھانے کو دو اور اچھا پینے کو دو، اگر وہ تمہارے حق پورے نہ کریں تو انہیں ایسی بدنی سزا دو جو نشان نہ چھوڑے، ٹھیک ہے نا۔ تو اطاعت امیر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر اگر کوئی نک کٹا حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، ان سے اچھا سلوک کرو، ان کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور اگر وہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھیں جسے تم معاف نہ کر سکو تو انہیں قیمتاً آزاد کر دو، یعنی ان کو عذاب نہ دو، ان کو سزا نہ دو۔ جاہلیت کے تمام خون جو ہیں وہ آپ نے ختم فرما دیے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ دوسروں کی مثال کے لیے میں اپنے چچا زاد بھائی ابن ربیہ کا خون معاف کرتا ہوں۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ یقیناً تم نے اپنے پروردگار سے ملنا ہے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، خبردار میرے بارے میں میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا کہ بعض مسلمان دوسرے مسلمانوں کی گردنیں کاٹنے لگیں۔ اور کتاب و سنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، یعنی دو چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں، نہ ہی تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کا اعلان بھی فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی تکمیل دین کی آیت اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی۔ یہاں بچوں آپ لوگ ایک غلطی کرتے ہو کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ساتھ ہی یہ لکھ دیتے، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، جبکہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کا یہ قول نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو خطبہ ہے، اگر دیکھیں کہ یہ اسلامی حقوق کا ایک بہت بڑا چارٹر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے ذریعے جنگ و جدل کے جو ایک دل دادہ قوم تھی اس کو احترام انسانیت کا ایسا درس دیا کہ وہی لوگ جو دوسروں کی عزت و آبرو اور جان و مال کے در پہ رہتے تھے اب انہیں اپنی عزت و آبرو اور جان و مال سے بڑھ کر مقدس سمجھنے لگے۔ یوں آپ دیکھیں کہ خطبہ امن کا ایک زبردست چارٹر بن گیا۔ تو مولانا حالی نے بہت ایک پیارا شعر کہا ان عربوں کے بارے میں، خود نہ تھے جو راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک قبائلی اور نسلی جو عصبیت تھی اس کو ختم فرما دیا کہ اہل عرب جو اپنے عرب ہونے کی بنا پر بہت فخر کرتے تھے اور رنگ و نسل کی بنیاد پر یہ ان کا فخر ہوتا تھا، آپ نے یہ سارے اختلافات اور فساد کی جو یہ جڑ ہے اس کو
ختم فرما دیا، اور آپ نے اصل جو بلندی کا معیار تھا اس کو نیکی اور تقوی قرار دیا، اور آپ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت جو ہے وہ حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ سود کا نظام جو ہے وہ عربوں کے ہاں بالکل ان کی جڑوں میں تھا، اور وہ اس کے بغیر یوں لگتا تھا کہ ان کے خون کے اندر یہ سود جو ہے وہ دوڑ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سود جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے اندر اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ امیر جو ہیں وہ امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں، غریب جو ہیں وہ غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس برائی کو مسترد کر دیا کہ آج کے بعد تمام سود ساقط ہیں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان سے جو سود تھا اس کو ختم کیا۔ اس طرح ان کے درمیان محبت پیدا کر دی، دلوں کو جوڑ دیا۔ پھر اس کے علاوہ اپنے مردوں کے اور عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ واضح کر دیے، اور اس طریقے سے خاندانی نظام جو ہے وہ مضبوط ہوا، میاں بیوی کے رشتے آپس میں جو ہیں وہ مضبوط ہوئے، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے لگے پراپر طریقے سے۔ امیر کی اطاعت کرنے کا حکم دے کر معاشرے میں سیاسی استحکام پیدا کیا، اور اس کے علاوہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دے کر آنے والے مسائل کے حل کا راستہ بھی بیان کر دیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ انسانیت کے لیے ایک بہترین منشور ہے یہ والا خطبہ، اور انسانوں کے ہر معاملے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی فرما دی گئی ہے۔ تو یہاں پھر اس کے بعد اگلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تھوڑے عرصے کے بعد 3 ماہ کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ آپ رحلت فرما گئے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ تھا اور تکمیل دین و شریعت تھا، یعنی وہ دین جس کے دنیا میں نزول کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، یہ دین جو ہے وہ اب مکمل ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کی آیت یہیں پہ نازل فرما دی جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کر سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اب دیکھیں یہ آیت نازل ہونے کے بعد ارشاد واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اور اس طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ شاید اگلے سال میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آخری رمضان میں 2 مرتبہ قرآن مجید سنا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ اس سے پہلے ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں کروایا کرتے تھے، مگر 1 مرتبہ، اور اس سال انہوں نے یہ دور جو ہے یہ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کروایا۔ ہر سال جو ہے وہ رمضان المبارک میں 10 روز اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن 10 ہجری کے رمضان المبارک میں 20 روز اعتکاف فرمایا۔ غزوہ احد کے موقع پر شہداء کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی۔ رحلت سے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھی، اور آخر میں فرمایا اِنَّ بِكُمْ لَلاحقون، اور ہم لوگ تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر خطبہ ارشاد فرمایا میں تم سے پہلے حوض کوثر جا رہا ہوں تاکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تمہارے متعلق شہادت دوں۔ خدا کی قسم میں اس وقت حوض کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، مجھے یہ خوف قطعاً نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے سے منافقت شروع کر دو گے۔ 18 یا 19 کو جنت البقیع کے وسط میں رات کے وقت جا کر اہل بقیع کے لیے دعا فرمائی، پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو حالت صحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا مسلمانوں مرحبا، اللہ عز و جل تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور
تمہارا معاون اور دستگیر ہو، تمہیں رزق میں برکت دے، تمہاری مدد فرمائے، تمہیں عزت اور رفت سے سرفراز رکھے، اور میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ عز و جل ہی کو تمہارا وارث بناتا ہوں، اسی سے ڈرتا ہوں کیونکہ میں نذیر مبین ہوں۔ دیکھنا اللہ عز و جل کی بستیوں اور اس کے بندوں میں تکبر اور برتری اختیار نہ کرنا۔ چنانچہ یہ اس کے بعد جو ہے 18 یا 19 صفر سن 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب ہوئی اور بیماری بڑھتی گئی، تو ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مستقل قیام فرمایا۔ جب تک چلنے پھرنے کی طاقت رہی مسجد میں نماز ادا کرتے رہے۔ جب مرض زیادہ بڑھ گیا اور کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ جب کچھ حالت بہتر ہوئی تو لوگوں کو خطبہ دیا، پھر حالت خراب ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے ان میں سے ایک یہ دعا بھی ہے جسے پڑھ کر ہاتھ جسم پر پھیرتے تھے: اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے جو مرض جو ہے وہ زیادہ بڑھتا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دعا پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر پھونک مار کر جسم پر پھیرتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھڑا لیا اور فرمایا: اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی فی الرفیق الاعلیٰ، یعنی اے اللہ عز و جل میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اور آپ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی مصیبتیں آ پڑی ہیں کہ گردنوں پر پڑ جائیں تو وہ راتیں بن جائیں۔ تو یہ اس عظیم حادثے میں صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کے ذہنی حالت جو ہے وہ بعض کی بہت خراب ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق اتنی شدت غم سے انہوں نے اس بات کے اوپر یقین ہی نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں، یہاں تک کہ تلوار کھینچ لی اور کہنے لگے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ لیکن اس میں اسی نازک موقع کے اوپر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ثابت قدم رہے اور فرمایا، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ایمان لاتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے، تو وہ تو بے شک وصال پا چکے ہیں، اور جو اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں تو وہ یہ جان لیں کہ اللہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت جو ہے اس کی تلاوت فرمائی: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول جو ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کے دلوں کے اوپر سے یعنی یہ ایک پردہ جو تھا یہ ہٹ گیا اور وہ ان کے دلوں نے تسلیم کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد وفات کے دن شام ہو چکی تھی، اس لیے اگلے دن جو ہے وہ تجہیز و تکفین ہوئی۔ غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر مبارک کھودی اور باری باری تمام مسلمانوں نے نماز جنازہ بغیر کسی امام کے پڑھی۔ یہ ایک الگ چیز ہے، یہ آپ کے نالج میں ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز جنازہ تھی اس کی کسی نے بھی امامت نہیں کرائی تھی۔ سب باری باری حجرے کے اندر جاتے اور وہاں پر صف باندھتے اور نماز پڑھ کر باہر نکل آتے۔ اور 13 ربیع الاول سن 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے حجرے کے اندر ہی آپ کی قبر مبارک بنائی گئی اور وہیں پر آپ کو جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ یہاں تک ہمارا یہ والا لاسٹ ٹاپک تھا اور یہیں تک آپ کا سلیبس بیٹا ہے آپ کا مڈ ٹرم کا۔
اور میں نے آپ کا مڈ ٹرم کا سلیبس جو ہے وہ شیئر کر دیا ہے، آپ سب لوگ اس کو نوٹ کر لیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے مڈ ٹرم کے پیپرز ہو رہے ہیں 2nd ویک آف فیبرری، ٹھیک ہے؟ اور کوئی اس میں کیا کہتے ہیں آپ کے لیے وہ نہیں ہے کہ چوائس بالکل بھی، اور لانگ کویسچن ایک ہوگا جو 7 مارکس کا ہے، اور 4 آپ کے شارٹ کویسچن ہیں جو 2 مارکس کے ہیں، 8 نمبر کے وہ ہو گئے، تو اس طرح سے 15 نمبر ہو گئے، اور 5 نمبر کے 10 MCQs ہیں جو 5.5 مارکس کا ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ کا کمپلیٹ پیپر ہے جس میں سے ایک بھی پوائنٹ آپ نے مس نہیں کرنا، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی چوائس ہے، سارا سلیبس آپ کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، آج ہمارا لاسٹ لیکچر یہ کمپلیٹ ہوا، سلیبس بہت اچھے طریقے سے تیاری کیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اوکے، اللہ حافظ۔